باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم مسلسل احکامات کی توضیح اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ ہے۔ خدا ہم سے تمام روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے روزے رکھ سکیں جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے، اس طرح عبادت کو انجام دے سکیں جس طرح عبادت انجام دینے کا حق ہے۔ آج کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ شب قدر ہے۔ حالانکہ علماء امامیہ کے نزدیک رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات شب قدر ہو سکتی ہے، اور خصوصاً شب 19 اور شب 21 اور شب 23 کے لیے بہت زیادہ روایات ہمارے پاس ہیں، اور ان میں سے بھی شب 21 اور شب 23 کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کے اعمال سے انسان اور اس کی برکات سے انسان بالکل مستفیض ہو اور کوشش کرے کہ جو اعمال بیان ہوئے ہیں اور جو طریقے بیان ہوئے ان کو انجام دے سکے۔ برصغیر ہندوستان اور پاکستان میں اور خصوصاً اردو زبان اور اردو ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد عام طور سے شب 23 میں اعمال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ شب ضربت امیر المومنین اور شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے زیادہ لوگ عزاداری میں مشغول رہتے ہیں، جو خود ایک بہت بہترین عبادت ہے اور محبوب بارگاہ الہی اور مقبول بارگاہ الہی۔ شب قدر کے سلسلے میں چونکہ ہمارا یہ پروگرام دن میں آتا ہے اور شام کو ریپیٹ ہوتا ہے، لہذا یہ اس پروگرام میں ہی ہم شب قدر کے اعمال اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے آج بیان کر دے رہے ہیں، تاکہ رات میں انشاءاللہ جب آپ اعمال بجا لائیں تو آپ کو آسانی رہے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تقریباً 2 قسم کے اعمال ہیں جو شب قدر میں انجام دیے جاتے ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جو مشترک ہیں، یعنی شب 19 اور شب 21 اور شب 23 میں سبھی انجام دیتے ہیں، اور بعض جو ہے مخصوص ہے، یعنی شب 19 کے اپنے اعمال ہیں، شب 21 کے الگ سے کچھ اپنے اعمال ہیں اور شب 23 کے کچھ اپنے اعمال ہیں۔ مشترک اعمال تقریباً سب کے اذہان عالیہ میں ہوں گے۔ 2 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے، اور نماز ختم کرنے کے بعد 70 بار استغفر اللہ واتوب الیہ کی تلاوت ہے، یا اس کو دہرانا ہے یا تسبیح۔ اس کے بعد قرآن کھول کر ایک دعا ہے جو مفاتی میں اور دیگر اعمال کی کتب میں موجود ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر قرآن سر پہ رکھ کر جو 10 بار بک یا اللہ بمحمد بعلی، یہ پورا عمل ہے، یہ انجام دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً تمام شبہ میں اور تمام شبہ قدر میں عام طور سے سبھی انجام دیتے ہیں، اور اس کو بہترین طریقہ ہے اور بہترین وسیلہ ہے خداوند عالم سے قربت حاصل کرنے کا اور اپنی حاجات کو کرنے کا۔ بعض روایات میں ہے کہ شب قدر میں پورے سال بھر کے معاملات امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہماری قدر و قدر کو اور ہمارے رزق کو اور تمام چیزوں کو امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور امام امضا فرماتے ہیں، کیونکہ امام ولی الامر ہیں، امام ولی النعمہ ہے، امام محور ہستی ہے، امام رانا جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو حضرت کے سامنے آج کی شب میں ہمارے قضاء و قدر کے جو سال بھر کے معاملات ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور حضرت اس کے اوپر بعنوان ولی الامر دستخط فرماتے ہیں۔ اعمال جہاں تک تعلق ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جو مشترک اعمال ہیں، اس میں کوشش کریں کہ ہم صرف اعمال کریں نہیں، عمل کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر محو ہونے کی کوشش کریں۔ ہم صرف 10 بار ریپیٹ نہ کر دیں بکا یا اللہ، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہم 10 بار اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم 10 بار رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم 10 بار جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے رہے ہیں، قرآن ہمارے سر پر ہے، نام لے رہے ہیں۔ تو جس زبان سے ہم یہ نام لے رہے ہیں اور سر کے اوپر قرآن کو رکھے ہوئے ہیں اور امام معصوم کو خطاب کر رہے ہیں اور اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس امام معصوم کا، تو ہم ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ واقعاً ہماری زبان اس لائق ہے کہ ہم امام کا نام لیں؟ کیا واقعاً ہم اس طرح لائق ہیں قرآن اپنے سر پر لے کے کوئی بات کہیں؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو درک کر لے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے اعمال کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ہمارے اعمال میں تاثیر ہوگی، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو سارے اعمال بتا سکتا ہوں،
جو کتابوں میں ہے، مختلف دعاؤں کی کتاب میں زیادہ اعمال بھی سب بتائے جا سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمت کر کے کرتے بھی ہیں. لیکن ہدف کیا ہے اس کا؟ ہدف اگر قرب الہی ہے تو قرب الہی ایک سجدے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر ہدف صرف مشقت کرنی ہے تو وہ پھر آپ جتنی چاہیں مشقت کریں. لیکن اگر ہدف آپ کا نہیں ہے تو بے ہدف عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے اندر چینج آنا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا ہے تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں. جب حضرت کے سامنے ہمارا نام اعمال جائے تو ہم کہیں حضرت سے کہ حضرت ہمارے لیے نیکیاں اس سال لکھی جائیں، ہمارے لیے برکتیں اس سال لکھی جائیں، ہمارے لیے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سال لکھی جائے، ہمارے لیے حج بیت اللہ اس سال لکھا جائے. تو ہم اس لائق تو بنے کہ ہمارے لیے لکھا جائے. ایک بچہ اگر کسی اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے یا والدین کے پاس جاتا ہے اور کوئی چیز کی خواہش کرتا ہے تو کبھی وہ دے دیتے ہیں، کبھی یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں کہ ابھی تم اس کے لائق نہیں ہو. تو ہم اپنی لیاقت کو بڑھانے کی دعا کریں اس شب، اور لیاقت کو بڑھانے کا عمل کریں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز. ان اعمال کے علاوہ دعائے جوشن کبیر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. دعائے جوشن کبیر تقریباً 1000 اسماء حسنہ اس کے اندر خداوند عالم کے موجود ہیں، جو آپ 10 اور 5 کے طور پہ بڑھاتے ہیں. 10 اسم ہر فقرے میں ہے، اور 100 فقرے ہیں، تقریباً 1000 اسم خداوند عالم کے. 1000 اسماء مبارک اس میں، اسماء حسنہ اس میں اس دعا میں موجود ہیں، جس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. تو جب ہم یہ نام لیں تو ہم سمجھیں کہ ہم کسے پکار رہے ہیں، کیا معنی ہے. ضرور تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو دن میں دیکھ لیں، آج ابھی دن میں وقت ہے، اکثر لوگ کوارنٹائن میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں گے کیا مطلب ہے. حنان کیسے کہتے ہیں، منان کیسے کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس کے. جب ہم پکاریں یا حنان ہو یا منان تو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم کسے پکار رہے ہیں. وہ جو بغیر کسی عوض کے یا بغیر کسی نیت کے تمہیں دیتا ہے، اور وہ جو دشمنوں کو بھی دیتا ہے، جو اس سے دور ہو جاتے ہیں، روح موڑ لیتے ہیں اپنا، اس سے دور ہو جاتے ہیں، جب وہ پلٹ کے آتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی عطا کرتا ہے. یہ عظمتیں ہیں. تو جب خداوند عالم کی اسماء کو ہم سمجھ کر اس کو پکاریں گے تو ہمارے اندر ایک الگ للک ہوگی اس کو پکارنے. دعائے جوشن کبیر ضرور پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے لیٹ کے پڑھ سکتے ہو لیٹ کے. بالآخر یہ رات سال میں ایک بار آئے گی. تھوڑی سی ہمت کر کے دن میں سو لیں، رات میں جائیں. خود جاگنا عبادت ہے. آج کی رات دن میں سو سکتے ہیں، دن میں سو جائیں، رات میں جاگیں. صرف جاگنا عبادت ہے. لیکن صرف جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھیلتے رہیں، موبائل پہ بیٹھے رہیں، ٹیکسٹنگ کرتے رہیں، چیٹ کرتے رہیں. نہیں، یہ رات اس کی نہیں ہے. عبادت کریں، تسبیح کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے خاموشی کے ساتھ صرف صلوات پڑھتے رہیں. یہ رات ان چیزوں میں گزاریں تاکہ خداوند عالم اس کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے. یہ رات امام زمانہ کی رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کس کل امر کی طرف جاتے ہیں. اور ہر سال نہ تنزلہ کا مطلب، تنزل الملائکہ کا مطلب یہ کہ نازل ہوتے ہیں، نہ کہ نازل ہو چکے رسول اللہ پر پھر نہیں ہوتے. نہیں، ہر سال ہوتے ہیں. تو کوئی ایک ہے جس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ خود ایک دلیل ہے، یہ سورہ اور یہ رات امام کے وجود پر، امام زمانہ کے وجود پر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. تو ہم اس رات کو امام سے انسیت کی رات قرار دیں. ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو امام کو تقریباً جو شیعہ ہے وہ امام کے وجود پر یقین رکھتا ہے، ورنہ شیعہ ہی نہیں ہے. امام کی غیبت پر بھی یقین رکھتا ہے، امام کے ظہور پر بھی یقین رکھتا ہے. لیکن یقین رکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. جیسے ہمیں چاند پر یقین ہے کہ چاند ہے، جیسے ہمیں سورج پہ یقین ہے کہ سورج ہے، ہر دن اگتا ہے، جیسے ہمیں مارس اور وینس اور سیاروں پہ یقین ہے. لیکن یہ جو مارس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ موجود ہے، یا وینس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ موجود ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے، کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں. ہم صبح سے شام کرتے ہیں، ہمیں ایک بار دھیان بھی نہیں آتا کہ مارس ہے، ایک بار دھیان میں بھی نہیں آتا کہ وینس نام کا کوئی ستارہ ہے. ہاں کوئی سوال پوچھے تو ہم اس سے دلیل بھی دے دیں گے، اس کے سامنے اعتراف بھی کریں گے، حتیٰ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیں کہ ہاں وینس نام کا ایک ستارہ ہے یا سیارہ ہے، اور وہاں ایسے اس کے سسٹم ہے، اور یہ جہاں ہے، یا مارس نام کا ایک سیارہ ہے، یا دیگر چیزیں. لیکن پوری ہماری دن بھر کی روزمرہ کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اس کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. 99% لوگوں کا اس کی طرف کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یقین کامل ہے اس کے ہونے پر، اور اس کے ہونے پر آپ دلیلیں بھی دینے کو تیار ہیں. کوئی انکار کرے اس کے وجود سے تو آپ اس کے خلاف بات بھی کریں گے، اس کو قانع کرنے کی کوشش بھی کریں گے.
تو یقین ہونا کسی چیز کا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا زندگی میں تاثیر ہونا ایک الگ چیز ہے۔ امام پر ہمارا بھی یقین ہے، لیکن کہیں ہمارا یقین اسی طرح تو نہیں جیسے سیاروں پہ ہمارا یقین ہے کہ ان کا زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے ہماری، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ امام پر یقین ہے لیکن امام کا ہماری زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ شب بہترین موقع ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ ولی النعمہ ہے ہمارا، سب کچھ ہے ہمارا، ہم سانس لے رہے ہیں ان کی اجازت سے، ہم تک رزق پہنچ رہا ہے ان کی وجہ سے، سب کچھ ان کی وجہ سے۔ تو ہمارا ان سے ارتباط دوسری طرح کا ہونا چاہیے، ہمارا رابطہ دوسرے طریقے کا ہونا چاہیے، جیسے ایک عبد کا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، ہم غلام ہیں وہ آقا ہیں، اس طرح سے رابطہ ہو۔ اس رابطے کے لیے بہترین شب ہے کہ ہم اس رابطے کو بہتر سے بہتر کریں۔ آج کی رات 100 رکعت نماز بھی بیان کی گئی ہے، کئی طریقے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے، مستحب ہے یہ نماز، لہٰذا 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت کر کے 50 نمازیں آپ پڑھیں گے، 100 رکعت ہو جائے گی۔ بعض نے کہا ایک بار سورہ ہم کے بعد ایک بار قل اللہ، بعض نے 10 دفعہ قل اللہ، بعض نے اور بھی زیادہ بیان کیا ہے، یہ مستحب طریقہ ہے، لیکن ہمارے بزرگ علماء نے دستور نکالا، اور فقہ کی روشنی میں بالکل صحیح دستور ہے کہ جس انسان پر قضا نمازیں ہوں اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے واجب نمازیں ادا کرے پھر مستحب پڑھے۔ ایک انسان ایسا ہے جس کی کوئی قضا نماز نہیں ہے، نہ اس کی اپنی قضا ہے نہ اس کے والدین کی قضا ہے، اس انسان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے تاکہ اس کی 100 رکعت نماز ہو جائے اور اس کو ثواب ملے۔ لیکن اگر کسی انسان کی نمازیں قضا ہیں یا والدین کی نمازیں قضا ہیں، وہ بڑے بیٹے کے اوپر جیسے واجب ہوتی ہے اور اس کی گردن پہ بھی باقی اس نے ادا نہیں کی ہے، تو اس انسان کے لیے بہتر ہے کہ یہ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھے، تو تقریباً 100 رکعت نماز ہو جائے گی کہ خدا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب بھی عطا کرے اور اس کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں، کم سے کم 6 دن کی ادا ہو جائیں۔ اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ 6 دن کی نماز ادا ہوئی ہے، یعنی اگر کسی انسان پر 1 سال کی نماز ہے یا 1 مہینے کی نماز ہے تو اس کی ساری ادا نہیں ہوگی، قضاء عمری کی نیت سے ہم نے پڑھ لی سب ادا ہوگی، نہیں، 6 دن کی ادا ہوگی۔ ہاں اگر 100 دن ہے تو اس میں 6 دن کم ہو گئے ہیں، اگر 1 مہینہ ہے تو اس میں 6 دن کم ہو گئے ہیں، اگر 1 سال ہے تو 360 میں سے 6 دن کم ہو گئے ہیں۔ تو ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی قضا نمازیں پڑھ لے، چونکہ قضا نماز جماعت سے بھی ہو سکتی ہے لہٰذا جماعت سے بھی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس سال چونکہ جماعت نہیں ہو رہی ہے کسی مسجد میں تو گھر پہ ہی فرادہ پڑھ سکتا ہے انسان۔ ہاں اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ کو ہر بار اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار آپ نے اذان و اقامت کہہ دی ایک دن کے لیے وہی کافی ہے، اور 17 رکعت نماز آپ پڑھ دیں۔ بہتر ہے کہ ظہر سے شروع کریں، پہلے ظہر کی 4 رکعت پڑھیں، پھر عصر کی 4 رکعت پڑھیں، پھر مغرب کی 3 رکعت، پھر عشاء کی 4 رکعت، اور پھر 2 رکعت نماز صبح پڑھ کر ایک دن کی نماز تمام کریں۔ پھر اذان و اقامت کہیں اور دوسرے دن کی نماز، پھر اذان و اقامت کہیں تیسرے دن کی نماز، پھر اذان و اقامت چوتھے دن کی نماز، پھر ہم 5ویں اور 6ٹھے دن کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو 100 رکعت نماز آپ کی آج کی رات کی ہو جائے گی، اور آپ کی واجب قضا نماز بھی 6 دن کی ادا ہو جائے گی۔ ایک اور عظیم عمل آج کی رات کا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کوئی بھی زیارت امام حسین اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو شب قدر میں امام حسین کی زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ حالانکہ مفاتی اور دیگر کتابوں میں آپ کے آج کی شب کی مخصوص زیارت بھی موجود ہے، لیکن اگر کوئی زیارت وارث جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے وہ پڑھتا ہے، یا زیارت عاشورہ پڑھتا ہے یا خاص زیارت پڑھتا ہے، تب بھی اس کے لیے وہی اجر و ثواب ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اس شب میں ترک نہ کرے، ولو ایک سلام کرے لیکن امام حسین کو ضرور سلام کرے، کیونکہ امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں آج ہم شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ مملکت مسلمہ جو آج مسلمان باقی ہے، عبادتیں جو آج ہو رہی ہیں، اذانیں جو ہو رہی ہیں، چاہے اس کے اندر شہادت امیر المومنین کی ولادت کی دی جا رہی ہو چاہے نہ دی جا رہی ہو، یہ سب نمازیں، یہ سب روزے، یہ سب احکامات اسلامی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اور ان کی قربانی کے نتیجے میں باقی ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا کم سے کم شکریہ یہ کہ ان کی زیارت پڑھیں آج کی شب خصوصاً، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور سب سے اہم دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کریں۔
اور اندر ظہور ہمیں معرفت عطا ہو امام کو پہچاننے کی اور ان کی نصرت کرنے کی، یہ دعا کریں۔ خواتین سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کی رات کوشش کریں کہ اعمال میں مشغول رہیں۔ عام طور سے ہوتا ہے گھر میں مرد ہیں، کوئی چائے بنانے کو کہہ دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خود یہ بھی خدمت ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ بچے اگر گھر میں تربیت دے رہی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، دن میں سلا دیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ آپ حسنین علیہ السلام کو دن میں سلا دیتی تھی تاکہ رات میں جاگ سکیں بچے اور عبادت میں مشغول۔ خود جاگنا عبادت ہے۔ یہ اس لیے کرتی تھی تاکہ دنیا کو تربیت دے سکیں، طریقہ بتا سکیں، ورنہ امام حسن کے لیے اس عمل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا اس سے زیادہ تاریخ ثبت کرے تاکہ آج جو اپنے آپ کو کنیز جناب زہرا کہہ رہی ہیں وہ اس عمل کو انجام دیں۔ تو اپنے بچوں کو دن میں اس طرح سلا دیں کہ راتوں جاگ سکیں، کم سے کم جاگ کر اپنے آپ کو طاقت دیں تاکہ وہ رات میں جاگنے کا، دن میں سو جائیں تاکہ رات میں جاگ کر اس اعمال کو انجام دے سکیں۔ چھوٹے بچے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، دعائیں نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، تسبیح پڑھیں، صلوات پڑھیں، سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہے اس کی تلاوت کریں، سورہ حامیم دخان کی اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کے لیے تاکید ہوئی ہے اس کی شب میں، ضرور پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے اعمال کرتے چلے جائیں، جتنا آپ سے ہو سکے وہ کریں، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خدا سے قربت حاصل کرنا، تزکیہ نفس کرنا۔ اگر یہ رات ہے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو اس کو شب قدر مل جائے کیا مانگے، کہا مغفرت مانگے۔ اگر آج کی رات سے مغفرت حاصل ہوئی تو کب سے حاصل ہوگی؟ خدا کے دیر نہیں ہے، اندھیر بھی نہیں ہے، کوئی دن خاص نہیں، لیکن آج خاص ہے۔ وہ رات جو شب قدر ہے، اس کو شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے، جو قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، جو اولو الامر سے رابطے کی رات ہے، لہذا اس رات کے اعمال میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ حسن چینل جو کوشش کر رہا ہے مسلسل احکامات کو آپ کے سامنے لانے کی، معارف اہل بیت علیہ السلام کو آپ کے سامنے لانے کی، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں، امام زمانہ کے لیے سب سے پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے لیے کریں، صدقہ دیں، غریبوں تک پہنچیں۔ آج کی رات کا ایک بہترین عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی جان پہچان کا شخص ہے جس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچائے، اس طرح سے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ خدا کی نعمتوں کے شکر کی رات ہے، شکر کریں تاکہ وہ اور عطا کرے، دوسروں تک پہنچیں تاکہ خدا آپ تک پہنچے۔ کسی کو اپنے در سے دور نہ کریں، کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں تاکہ خدا کے یہاں سے آپ خالی ہاتھ نہ لوٹیں۔ اعمال کی رات ہے، دعائیں بہت ہیں، آپ کو مل جائیں گی، پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل انسیت ہے خدا سے پیدا کرنا، جس چیز سے بھی آپ کو ہو جائے۔ لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب آپ یہ اعمال کریں گے تو ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، علماء اعلام کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، تمام مملکت مسلمہ کو، خصوصاً مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، آپس میں جو قرودتیں ہیں ان کو ختم کر دیں، یہ رات ختم کرنے اس کو بہترین طریقے سے انجام دیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔